ایک دوسرے کے راستے بہت بند کر لیے، مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو، انا کو نہیں چھوڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب، کہا ہمارے جلسے کے این او سی سے امریکہ کا ویزا جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے خطاب میں کہا 8 فروری کے فریب سے جھوٹی حکومت بنائی، اب جھوٹی حکومت آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ لطیف کھوسا بولے حکمرانوں نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی، ملک کو لوٹنا بند کرو ورنہ عوام بنگلہ دیش کی طرح بھاگیں گے۔ پی ٹی آئی نے قاہرہ مویشی منڈی میں میدان سجایا تھا۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا لیکن لوگ نہیں آئے، پنجاب والے مہمان نواز لوگ ہیں، رکاوٹ کھڑی نہیں کی، راستے کھولے، فلاپ جلسے کے بعد یہ جرت نہیں کر سکیں گے کہ کہیں جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کی، این آر او نہیں ملے گا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا آج پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا، مریم نواز کی کارکردگی کے بعد پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کو مسترد کیا۔ لاہور سے 1600 لوگ جلسے میں آئے، زرتاج گل کے ساتھ 100 سے 150 لوگ آئے۔ مریم اورنگزیب نے خالی اسٹیج کی تصویریں پوسٹ کر کے لکھا انقلاب کی آخری سانسیں۔ علی امین گنڈا پور کے پہنچنے سے پہلے جلسہ ختم، 6 بجتے ہی اسپیکر بجنے بند، لائٹیں بجھا دیں۔ لاہور انتظامیہ نے ٹائم ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ختم کرا دیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی وقت کی پابندی نہ کر سکی، ڈیڈ لائن کے بعد بھی جلسہ جاری تھا، پولیس کو اسٹیج تک آنا پڑا، قیادت کو اسٹیج سے اترنے کی درخواست کی، ڈی جے سے ساؤنڈ سسٹم بند کرایا، جلسہ گاہ میں اندھیرا چھایا، کارکن موبائل جلا کر جلسہ گاہ روشن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ نے جلسہ ختم کرنے کے لیے 6 بجے کا الٹیمیٹم دیا لیکن پی ٹی آئی رہنما سڑکیں ناپتے رہے۔ بیرسٹر گور ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آئے۔ علی امین گنڈا پور قافلے کے ساتھ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد جلوہ افروز ہوئے، کارکنوں کے بیچ کھڑے ہو کر لہو گرمانے کی کوشش کی، کہا جلسہ گاہ آ کر حاضری دے دی ہے، سلام قبول کریں۔ تھانہ I9 کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کلی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس سننے سے معذرت کر لی، کیس واپس سیشن جج کو بھجوا دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، پولیس کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو پورا منصوبہ دیا تھا لیکن اب وہاں بدترین صورتحال ہے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے افغانستان سے بات کرنے کا کہا، جو ہمارے ترانے اور ملک کی عزت نہیں کرتا میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کونسل جنرل کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے وہ افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں۔ مخصوص نشستوں پر 14 ستمبر کو اکثریتی ججوں کی وضاحت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، سوال کیا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی، درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں، متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں، کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا، کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا اور کس نے سماعت کی، درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی، فیصلہ سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا، اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ آفس میں جمع ہوئے بغیر فیصلہ کیسے اپلوڈ ہوا، فیصلہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا۔ مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ سنانے والے 8 ججوں نے 14 ستمبر کو وضاحت جاری کی تھی، لکھا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو اکثریتی جماعت تسلیم کر چکی، سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے، الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔
مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو تقسیم سے روکنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کو مسترد کر دے۔ پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد گھورکی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بن گئیں، الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ ہے۔ آرڈیننس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے صدارتی آرڈیننس وکلا برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں، چیزوں کو میرٹ پر چلنا چاہیے، انہیں کیا پڑی ہے وہ ججوں کی سلیکشن خود کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید، کہوٹا میں انٹرنیشنل لا کانفرنس سے خطاب میں کہا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 5 یا 3 ججوں میں سے انتخاب کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کوئی بھی میرٹ پر چیف جسٹس بنتا ہے تو بننے دیں، جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جانے دیں، ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نواز شریف سے جو باتیں ہو رہی تھی ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں، ملک میں ہر طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اب تو ایک نیا مسئلہ آئین کا مسئلہ سب کے سامنے ہے۔ ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت کی 1 کھرب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری، سیلز ٹیکس استثناء ختم اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے اگست اور ستمبر کا ریونیو شارٹ فال 250 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہر ماہ ریونیو شارٹ فال کے باعث مالی سال کے اختتام تک ٹیکس ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ رواں مالی سال ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے موجودہ ٹیکس نیٹ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ، ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سم بند، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکل ہو تو درخواست دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے، 2 روز قیام کے بعد 23 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں گا، پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا۔ بین الاقوامی شراکت داری مضبوط کرنے پر پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن پارٹیاں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ آئینی ترمیم کے نام پر عدلیہ کو یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تمام جمہوریت پسندوں کو اس کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ملک کو بچانا ہے تو سب کو آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر بنائی گئی۔ کراچی میں MQM اور پیپلز پارٹی میں سیٹوں کی بندر بانٹ ہوئی۔ فارم 45 کی صورت میں لیگل ڈاکیومنٹ موجود ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں۔ حکومت سے معاہدے کی مدت 23 ستمبر کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے DIG جاوید جسکانی اور SSP اسد چودھری کو معطل کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے DIG اور SSP کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں SSP CIA اور متعلقہ SHO کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ سندھ حکومت احکامات جاری کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب۔ تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔
اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے بھی پشاور میں افغان کونسل جنرل پاکستان کا قومی ترانہ پڑھے جانے پر بیٹھے رہے تھے۔ پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ چین کے وزیر شنگ منگو کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق۔ پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیانگ کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیانگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبہ سنکیانگ سے گزرتا ہے۔ چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، ساز و سامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 36 سال کے ہو گئے۔ بلاول نے آصفہ بھٹو اور فریال تالپور کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نثار کھوڑو، قائم علی شاہ اور ارکان اسمبلی کی شرکت۔ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بھی سالگرہ کی تقریب۔ پی پی رہنماؤں نے بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ بختاور بھٹو نے انسٹاگرام پر بھائی اور بیٹے کی ویڈیو شیئر کی، لکھا 36ویں سالگرہ مبارک۔ آصفہ بھٹو نے بھی بھائی کو وش کیا۔ اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہندوتوا سے متاثر مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم امن پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام، کہا تنازعات عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا خطے میں مقبوضہ جموں کشمیر دیرینہ تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ آج کے دن فلسطینیوں کی حالت زار نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کا پرامن حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 24 گھنٹے میں 44 فلسطینی شہید۔ رفح میں 2 گھروں پر بمباری میں 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں 9 اور شمالی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ۔ اردن میں غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بیروت میں اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابراہیم وکیل سمیت 14 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کی حساس تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لیبنان میں مواصلاتی آلات میں دھماکوں کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل کی حماس اور حزب اللہ سے لڑائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے کہا شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کو حزب اللہ کمانڈر ابراہیم وکیل کے قتل کی قیمت چکانا پڑے گی۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز کا اسٹالینز کو 345 رنز کا ٹارگٹ، کپتان سائم ایوب کا لاٹھی چارج، 156 رنز کی شاندار اننگز کھیلی عثمان خان کے جارحانہ 75 رنز، اذان اویس بھی 50 بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں اسٹالینز کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ محمد طلحہ کا ہیڈر پر شاندار گول، صاف انڈر 17 چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں پاکستان کو کامیابی دلا دی۔ قومی ٹیم نے نیپال کے خلاف 1-0 سے میدان مارا۔ پاکستانی ٹیم دوسرے میچ میں پیر کو میزبان بھوٹان سے ٹکرائے گی۔